بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اگر اس زبان کے ذریعے سے تم نے کسی کو چھوٹی سی دین کی بات سکھا دی، مثلا ایک شخص غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، چنانچہ تم نے چپکے سے تنہائی میں نرمی کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا کہ بھائی تمہاری نماز میں یہ غلطی تھی، اس طرح کر لیا کرو۔ آپ کی زبان کی ذرا سی حرکت سے اس کی اصلاح ہو گئی اور اس نے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی، تو اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھے گا تو ان سب کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ ایک شخص تکلیف اور پریشانی میں تھا، تم نے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس سے کوئی تسلی کی بات، کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیا، جس کے نتیجے میں اس کو کچھ تسلی مل گئی، تو یہ کلمہ کہنا تمہارے لیے عظیم اجر و ثواب کے انچ لایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی عورت کے لیے تسلی کے کلمات کہے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو یا مر گیا ہو، تو اللہ جل شانہ اس تسلی دینے والے کو جنت میں بیش بہا قیمتی جوڑے پہنائیں گے۔ غرض یہ کہ اس زبان کو نیک کاموں میں استعمال کرنے کی جو راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان میں اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر لو، پھر دیکھو گے کہ تمہارے نامہ اعمال میں کس طرح ثواب کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ مثلا کوئی شخص جا رہا تھا، تم نے اس کی ذرا سی رہنمائی کر کے اس کو صحیح راستہ بتا دیا، اب یہ چھوٹا سا کام کر دیا اور تمہیں خیال بھی نہیں ہوا کہ میں نے یہ کوئی نیکی کا کام کیا، لیکن اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اگر ایک انسان اس زبان کو صحیح استعمال کرے تو یقین کیجئے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور اس کے بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہو تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا دل آزاری کی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لیا، کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ گناہ کے کام کیے تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لہذا یہ زبان جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو اور اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرو۔ اس لیے فرمایا کہ زبان سے یا تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو، اس لیے کہ خاموشی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی غلط بات زبان سے نکالے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اگر انسان زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گا اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو۔ جیسے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، جب تول کر بات کرو گے تو پھر یہ زبان قابو میں آ جائے گی۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، حضرت میاں سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے اور حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھی۔ یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازہ کر دی۔ میرے والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے اور ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے، اور حضرت میاں صاحب بھی والد صاحب پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر بیٹھ گیا، تو میاں صاحب کہنے لگے کہ بھائی دیکھو مولوی شفیع، آج ہم عربی میں بات کریں گے، اردو میں بات نہیں کریں گے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، آج بیٹھے بیٹھا یہ عربی میں بات کرنے کا خیال کیسے آیا؟ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بس ویسے ہی خیال آ گیا کہ عربی میں بات کریں گے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم دونوں مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت باتیں چل پڑتی ہیں، ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ
بعض اوقات فضول باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہ تمہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے اور نہ مجھے بولنی آتی ہے، لہذا کچھ تکلیف کے ساتھ عربی میں بولنا پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ زبان جو بے جا چل رہی ہے یہ قابو میں آ جائے گی، اور پھر بلا ضرورت فضول گفتگو نہ ہوگی، صرف ضرورت کی بات ہوگی۔ پھر حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ بھائی، ہماری مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے گھر سے بہت ساری اشرفیاں، بہت سارے پیسے لے کر سفر پر روانہ ہوا تھا، اور ابھی اس کا سفر جاری تھا، ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کی ساری اشرفیاں خرچ ہو گئیں، اور اب چند اشرفیاں اس کے پاس باقی رہ گئیں، اور اب وہ ان اشرفیوں کو بہت سنبھال کر اور پھونک کر خرچ کرتا ہے، صرف بہت زیادہ ضرورت کی جگہ پر خرچ کرتا ہے، فضول جگہ پر خرچ نہیں کرتا، تاکہ کسی طرح وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر عمر گزار دی، اور عمر کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے یہ سب منزل تک پہنچنے کے لیے مال و دولت اور اشرفیاں تھیں۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا اور منزل کا راستہ ہموار ہو جاتا، لیکن ہم نے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ان کو خرچ کر دیا، بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری توانائیاں ان فضول چیزوں میں خرچ ہو گئیں۔ اب پتہ نہیں کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں۔ اب یہ دل چاہتا ہے کہ زندگی کے ان اوقات کو تول کر احتیاط کے ساتھ پھونک کر استعمال کرے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرماتے ہیں ان کا پھر یہی حال ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زبان کی دولت عطا فرمائی ہے تو اس کو ٹھیک استعمال کروں، غلط جگہ استعمال نہ کروں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑے بیٹھے تھے اور اس کو مروڑ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے میں اس کو قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ بعض روایات میں مروی ہے کہ اپنے منہ میں کنکر ڈال کر بیٹھ گئے تاکہ بلا ضرورت زبان سے بات نہ نکلے۔ بہرحال زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور دوزخ بھی کما سکتا ہے۔ اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بے جا جگہ استعمال نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اکثر باتوں سے پرہیز کرے، اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ بولے گا اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ اپنی اصلاح کے خواہش مند حضرات جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو شیخ ہر ایک کے لیے اس کے مناسب الگ الگ نسخہ تجویز کرتے ہیں، اور وہ بہت سے حضرات کے لیے صرف زبان کو قابو میں کرنے کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی تفصیل آگے بھی ہے، اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔